آپ کیا نہیں میرے خیال میں ادھر ادھر برا پھر بھی نہ کہے. وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کتاب رکھی تھی مقالات اور اب مجھے اطلاع ملی ہے، میں آپ کو خبردار کر دوں کہ کانفرنس ہو رہی ہے کہ اس کو مردود قرار دو، فتویٰ دو سب مولویوں سے مل کر کہ یہ کوئی نہیں مسلمان. میں نے کہا مجھے اس کی کیا پرواہ، دیتے رہو پر شورش تیرے خلاف زمانہ ہوا تو کیا، کچھ لوگ اس جہاں میں خدا کے خلاف ہے. بات کرو آ کر کچھ سیکھو. شورش میں روم بیچارے نے کہا کہ لوگ خدا پر راضی نہیں جس نے پیدا کیا میں کیا ہوں. صحیح بات، میں یہی بات میں احترام جو ہے نا کسی کا چھوڑ نہیں سکتا. پڑھا ہے میں نے، میرے پاس ان کے سب کے دفاع. میں ان گروہوں کو کہتا ہوں کہ آؤ میں تمہارا حوالہ تمہیں نے کہا، تمہیں نہیں پتا میں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا علم کا احترام کرو، اور نیک لوگوں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے نبی نہیں تھے وہ، غلطیاں بھی ہوتی. میں وہی بات بتانے لگا تھا کہ یہ کتاب سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر تھے، ان کے کچھ مقالات چھپے اور ہر مقالے کے اندر انہوں نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کوڈ کیا ہے نا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ کوڈ کیا، اور واقعی ترجمہ بھی بے مثال. میں تو آپ لوگوں سے صاف کہتا ہوں، بڑے بڑے اہل علم سے کہا کہ آپ ساری تفسیریں پڑھ لیں، عربی کی دوسری ساری. آپ جہاں سمجھنا یہاں گاڑی اٹکی ہوئی ہے، پھر عثمانی صاحب کے فائد نکال کر دیکھیں، ایک دو لفظوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا. کتابیں پڑھ کر آپ تھک جائیں گے، اقدا نہیں اس میں حل ہو جائے. چلیں بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کیا کریں نفرت کرتے ہیں تو اس کا جی مولانا چلیں بہت اچھا ہو گیا. بس آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے کسی عقید مند نے کہہ دیا مولانا فوت ہو گیا جامع، اس نے کہا اچھا ہوا ایک گمراہ چلا گیا. آپ اتنے سخت ناراض ہوئے کہنے نہ بھائی میری تربیت کا یہ اثر، اتنا بڑا عالم دین دنیا سے چلا گیا اور تو نے یہ کلمے کا انا للہ کہتا، افسوس کرتا، دین کا اتنا بڑا خادم تھا. اختلاف کی کیا بات، ہمیں وہی آتی ہے کہ ہم جو کرتے ٹھیک ہے. جی وعلیکم السلام. نیک لوگوں کا طریقہ یہ تھا، یہی بچوں کے ذہن میں بٹھانا چاہیے تھا، تعصب چھوڑ دیا. جی میں کچھ کوشچنز کرنا چاہتی ہوں، سوال کرنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے بہن. جی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اس کو 15-20 دن ہوئے ہیں نا. انا للہ. اور میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے بات تو یہ کہ میری امی کی عدت جو قرآن سے ظاہر ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہے نا. جی جی. تو اس لحاظ سے 17 ربیع الاول کو اگر میرے والد کا انتقال ہوا ہے تو عدت کے کیا شمار کی جائے گی، کون سی تاریخ؟ کس تاریخ کو انتقال ہوا؟ 17 ربیع الاول. 17 ربیع الاول کو. تو 17 ربیع الاول میں آپ 4 مہینے 10 دن جمع کر لیں. ہاں تو یہ اس طریقے سے یہ ہو جاتا ہے 27 جمع جمع جسانی. جی جی جو بھی بنتا ہے مطلب کیلکولیشن کر کے آپ دیکھ لیں. ہاں تو یہ اس طریقے سے صرف 4 مہینے 10 دن ہی. میری بہن جو مہینے چاند کے آئیں گے نا درمیان، وہ 29 کیوں یہ 30 وہ تو پورے ہی گنے. آپ ایک مہینہ کاؤنٹ کریں نا، کاؤنٹ کریں، اس کے دن نہیں دیکھنے، اس کو گنے مہینے. اچھا. اور جو ہے نا یہ 17 کو ہوئی ہے، اس کے 12 یا 13 دن یہ ہے، اور جو چوتھے مہینے کے دن پھر شامل ہوں گے جس سے 10 بن جائے، 4 مہینے 10 دن. درمیان کے 3 مہینے بے شک 29 کے ہوں، وہ نہ دیکھیں کہ اس سے ہم مہینے کو کاؤنٹ کریں گے، مہینہ اس کو مہینے کے بعد یہ مسئلہ وہ 30 ہی گنیں گے. 30 آئیں گے 29، وہ درمیان میں 3 جو آئیں گے نا وہ تو ہوگا 3 مہینے، وہ ختم ہوگا. 1 مہینہ 10 دن پورے کرنے نا، وہ چونکہ ادھر بھی پہلی تاریخ کو نہیں ہوا انتقال، درمیان میں جا کر 17 سے لے کر دیکھنا ہے کہ ربیع الاول کتنا ہوا ہے 29 کا، تو 12 دن یا 13 دن یہ ہوگا، اور اس میں پھر جو 40 میں سے کم ہوتے ہیں وہ ڈال لیں گے. جی ٹھیک ٹھیک. اور آواز ذرا آپ کی صاف نہیں آ رہی نا مجھے. جی مولانا فرما رہے ہیں کہ آپ کے درمیان میں جو مہینے آئیں گے بے شک 29 کے ہی ہوں، آپ اس کو 30 ہی دن شمار کر کے پورا مہینہ شمار کریں گے. جی 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 جی. اگلی بات. اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ جو وراثت کے متعلق مسائل ہوتے ہیں نا. جی جی. تو یہ کیا انتقال کے بعد ہی ہم اس کا فیصلہ کر لیں؟ ہاں کر لیں. اچھا. اور اگر اس کے معاملے میں اگر کسی سے بات کرنا مشکل ہو تو، یعنی اگر ایک جانا سمجھتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور باقی 10 جانے نہ سمجھتے ہوں تو؟ نہیں، قرآن و حدیث میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے حصص جو ہیں وہ طے شدہ ہیں. میری بہن بتا دینا کہ والد مرحوم کے بعد ایک تو آپ کی امی ہیں، 8واں حصہ تو ان کا. آپ باقی کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم ماشاءاللہ 6 بھائی بہن ہیں. 3 بھائی 3 بہنیں. 6 بھائی اور 3 بہنیں. 6 12 ہو گئے. 3 بھائی ہے 12 ہو گئے. 3 بھائی ہے نا، 3 بھائی اور 6 بہنیں. نہیں 3 بھائی 3 بہنیں. 3 بھائی اور 3 بہنیں. 3 بھائیوں کے حصے 6 بن گئے نا، 2 شمار ہونے نا. آپ کا ایک ہے کہ 3 یہ 9 حصے. امی کا 8واں حصہ نکال کر نا 1/8 ہے. باقی جو بچے نا
اس کو آپ 9 حصوں پر تقسیم کر دیں، 9واں حصہ آپ تینوں بہنوں کو ملے گا اور 2 جو ہیں وہ بھائیوں کو مل جائیں۔ فرض کر لیں کہ 8واں حصہ نکالنے کے بعد ایز اے ایگزامپل ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 9 لاکھ روپے آپ کے پاس بچتا ہے، ہاں، تو آپ تینوں بہنوں کو تو لاکھ روپے آ جائے گا، ان کو 6 جبکہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کو 2 لاکھ روپیہ دے کے 6 لاکھ بن جائے گا، اور آپ کا 3 لاکھ ڈال کے 9 لاکھ روپے ہو گیا۔ یہ آپ کو تو مثال صحیح دی بات ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس گھر میں میری والدہ رہ رہی ہیں، ہاں ہاں، اس گھر کے متعلق مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوگا؟ تو وہ اس کا کوئی نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ گھر کس طریقے سے لیا گیا ہے؟ نہ، قطعاً نہیں۔ اچھا، یہ والد کا ہی گھر شمار ہوگا؟ والد کا ہی گھر شمار ہوگا اگر والد کے نام پہ ہے، اگر والدہ کے نام پہ ہے تو پھر آپ برقرار رکھیں گی۔ نہیں، یہ اگر یہ والد اور والدہ دونوں کے نام پر ہو تو پھر آدھا بانٹا جائے گا اور آدھا رہے گا، وہ تو ماں کا ہے ہی، اپنا اثاثہ ہے اس کا۔ ہاں، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس کے نام گھر ہوگا وہی شمار کیا جائے گا۔ اگر تو آپ کی والدہ کے نام پہ ہے آدھا، ہاں، تو آدھا تو وراثت کے اندر ابھی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا بے شک۔ آپ کے ابو کا جو حصہ ہے وہ وراثت کے اندر آئے گا، اس کو تو ڈیوائیڈ کریں گے، ہاں ہاں، اور اللہ آپ کی امی کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ جب یہ مرحلہ ان پر آئے گا تو پھر باقی تقسیم ہوگا۔ پھر باقی اچھا، اور مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ عدت میں ہر بناؤ سنگھار منع ہوتا ہے، جی جی، تو جیسے اب کچھ شروع کے دن ہے نا، تو ابھی نا والدہ کے پاس جو کپڑے گھر میں میسر ہیں، ہاں ہاں، اس میں عدت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شوخ رنگ کے کپڑے نہ پہنا جائیں، شوخ رنگ جو ہوتے ہیں نا، ڈارک کلرز، وہ کپڑے نہ پہنے جائیں۔ اب جو گھر میں کپڑے میسر ہیں اس میں کلرز بھی ایسے ہیں کہ وہ شوق ہی ہے، شوق بھی ہیں، تو ہم کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ ہلکے کلر ہوں اور اتنے زیادہ شوق نہ ہو، مگر اس کے باوجود اگر یہ نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو، تو کیا ایسے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں؟ مولانا جواب دیتے ہیں آپ؟ نہیں، میری بہن ممکن تو کرنا چاہیے نا، کیونکہ دین کا حکم ہے کہ امی ان دنوں میں ریشمی لباس جو گوڑا ہے نا، رنگ والے لباس وہ بڑکیلے وہ نہ پہنے، زیور نہ پہنے، مہندی نہ زیور تو لگائیں، نہیں پہن رہے الحمدللہ، مہندی نہ لگائیں، خوشبو ہے جنی وہ استعمال نہ کریں، یہ مہندی بالوں میں بھی نہ لگائی جائے اور ہاتھوں پیروں میں بھی نہ لگائی جائے نا؟ یہ چیزیں جو ان سے بچنا ہے نا، یہ سوگ جو ہوتا ہے ہاں 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 کرنا ہے یہ۔ جی، اور کپڑوں کے معاملے میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے نا؟ کپڑے بھی سادہ بالکل نا، وہ زیادہ شوخ رنگ والے نہیں ہونے چاہیے، ہاں، تو نارمل سے جو لائٹ کلر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، امی کو بھی صبر کہاں دے۔ سے بات کر رہی تھی بہن؟ ہاں، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، والدہ کو، والد مرحوم کو اللہ جنت الفردوس میں دے۔ آمین آمین۔ دوسری بات آپ سے یہ پوچھنی تھی مجھے جی کہ یہ جو مرغی کا جو مرض ہوتا ہے، ہاں ہاں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس میں یہ بات ہے کہ اس میں نا جس کو مرغی کا مرض ہوتا ہے خدا نخواستہ اس کو کچھ نظر آتا ہے؟ مرغی کے بارے میں بہن کا مرغی سوال جو ہے نا، میری بہن 2 طرح کی ہوتی ہے، کچھ لوگ تو جو ہے نا واقعی طبی اسباب کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اور وہ تو شک میں نہیں پڑنا چاہیے، کسی ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے۔ کبھی جو سرا کا مرض ہے نا، بے ہوش ہو کر گر جانا، یہ جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یہ بیماری نہیں ہوتی، جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ آدمی کو بے ہوش کر کے گرا دیتے ہیں، یہ تب خبت و شادان من المس، چمٹ جاتے ہیں اور اس کو پاگل بنا کر گرا دیتے ہیں۔ پٹک دیتے ہیں۔ ہاں، اس لیے پھر اس کا علاج کسی عامل سے کرانا چاہیے، مگر وہ ٹھگ نہیں نہ ہونا چاہیے، ڈبل شاہ کی طرح کا، کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا اور علاج کرے۔ نہیں، یہ تو الحمدللہ ہم سمجھ رہے کہ صحیح ہے، الحمدللہ تھوڑے اہل حدیث کی طرف ہی ہے ہمارا۔ انشاءاللہ نا اس کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ یہ اتنے بڑے امام ابن قیم وہ لکھتے ہیں کہ سرا 2 طرح کا، ایک بیماری ہے، ایک جنات کا اثر ہے اس کا۔ اچھا، اور اگر بچے کو ایسی کنڈیشن جو رات کے وقت آتی ہو، جیسے بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا مرغی کا اثر ہے، اور وہ رات کے وقت اس کی کبھی کبھی طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہو یا کھڑا ہو جاتا ہو، ہوش میں نہ آتا ہو، تو اس کے لیے بھی کیا ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر کے پاس ہی اس کا علاج ہے؟ ویسے زیادہ تر تو ڈاکٹر کے پاس ہی ہے۔ میرا اپنا بانجا ہے، بچپن میں ایسا ہو گیا تھا 4-5 سال کا، تو اس کا 2-1 سال کا ڈاکٹر نے علاج ریکمینڈ کیا تھا، اچھا اچھا، اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 سال تک اس کو خاص گولی آدھی دینی ہے۔ الحمدللہ بالکل تندرست و توانا اور درست ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر گولی تجویز کرتے ہیں نا، ہاں ہاں، وہ گولی بھی بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، نقصان ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ میری بہن نا